الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى وارث حاله الذين هم بالاقتداء جدير. وبعد، فقد قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. وقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى وارث حاله وعلى من لديه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الاخلاص فاؤنڈیشن کے صدر محترم الحاج نثار بھائی صاحب قبلہ، نائب صدر ڈاکٹر امیر الحق صاحب، سیکریٹری ڈاکٹر سلیم صدیقی صاحب، اس اجلاس میں رونق افروز تمام علماء اکرام، ائمہ مساجد اور محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل ہے کہ الاخلاص فاؤنڈیشن کے سیمینار کے سلسلے کے آج دوسرے سیمینار میں ہم لوگ حاضر ہیں. آج سے 6 مہینہ پہلے اس فاؤنڈیشن نے ان سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس میں پہلے سیمینار میں جو اس کا ٹاپک تھا وہ یہ کہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. The Holy Quran, a guidance for all humankind. آج اس دوسرے سیمینار کا بھی یہی ٹاپک ہے. جو بھی گفتگو ہونا ہے اور اب تک ہوئی وہ قرآن کریم کی روشنی میں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہوئی تھی. بس فرق ذرا یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ہمارا فوکس پیوریفیکیشن کے اوپر ہوگا، صفائی، طہارت، تزکیہ. جب مجھے یہ بتایا گیا کہ آج مجھے تزکیے کے اوپر بولنا ہے، پیوریفیکیشن کے اوپر بولنا ہے، صفائی کے اوپر بولنا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اس موضوع پر بولنے کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو خود پیوریفائیڈ ہو، جس کی خود طہارت ہو چکی ہو، جس کا تزکیہ ہو چکا. اور ایسا آدمی جو خود بہت بڑا امپیوریفائی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس موضوع پر بولنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا کم علم آدمی اور گناہگار اور خطاکار آدمی اس اہم موضوع پر حقیقت یہ ہے کہ بولنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. اپنے چھوٹے سے بہت محدود مطالعے کی روشنی میں کچھ باتیں قرآن عظیم کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دراصل ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی علم کے 2 مرحلے، 2 اسٹیپس ہوتے ہیں. کبھی علم پہلے تھیوری میں ہوتا ہے، پھر پریکٹیکل بنتا ہے، اس کا نظریہ ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے. تو جب ہم بات صفائی کی کر رہے ہیں، تزکیے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کچھ باتیں تھیوری کی ہوں گی، کچھ اس کے نظریے کے اور قاعدے کی ہوں گی، اور کچھ باتیں پھر عمل کی ہوں گی.
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام حضرت ابو سعید ابو الخیر، بہت بڑے بزرگ تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی پیوریفائڈ تھے، مزکا۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے ابن سینا، سب نے نام سنا ہوگا ان کا، ابو علی سینا، سائنٹسٹ تھے بہت بڑے۔ تو ابن سینا ایک بار حضرت ابو سعید ابو الخیر کے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آئے، کئی روز تک ملاقات کی، ان سے گفتگو ہوتی رہی اور واپس چلے گئے۔ بعد میں ابن سینا نے کسی شخص سے کہا کہ ذرا پوچھ کے تو آؤ کہ میں کچھ دن تک حضرت کے پاس رہا تو میرے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، میرے بارے میں انہوں نے کیسا محسوس کیا، میں کیسا ہوں۔ اس نے جا کے پوچھا کہ ابن سینا آپ کے ساتھ رہا، آپ نے اس کو کیسا محسوس کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کیا، لیکن مکارم اخلاق نہ دارت، اخلاق نہیں رکھتا، آدمی تو اچھا ہے لیکن مکارم اخلاق نہیں رکھتا، ہی ڈونٹ ہیڈ مورلٹی، اخلاق نہیں رکھتا۔ جب یہ بات اس کو معلوم ہوئی بولی سینا کو کہ حضرت نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بولی سینا کے پاس اخلاق نہیں ہے، اخلاق نہیں رکھتا، تو اس کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ عجیب بات فرمائی حضرت نے، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علم اخلاق کے اوپر، سائنسز آف مورلٹی، علم الاخلاق کے اوپر میری 5 کتابیں ہیں، میں نے 5 کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، لوگ پڑھتے ہیں اس میں اخلاقیات۔ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا جو میرے بارے میں یہ بات کہہ دی؟ جب یہ بات حضرت ابو سعید کے پاس پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابن سینا اخلاق نہیں جانتا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہی ڈونٹ نو مورلٹی، اخلاق نہیں جانتا، میں نے یہ کہا تھا کہ اخلاق نہیں رکھتا۔ اخلاق جاننا الگ چیز ہے اور اخلاق رکھنا الگ چیز ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج جو ہم تزکیے پر بات کریں گے تو میں ایک بہت کامل آدمی ہوں، صرف تزکیے کے جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن عملی طور پر جو لوگ صاحب تزکیہ ہوتے ہیں، جن کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے اور اولیاء ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں ان کا ایک ادنا خادم ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کا حق تو وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو خود اس پروسیس سے گزر چکا ہو۔ سب سے پہلے میں نے آج کے اس ٹاپک کے لیے قرآن کریم سے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے ان پہ غور کر لیں، ان کا ترجمہ سمجھ لیں تاکہ آگے چل کر بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، یعنی انسانی جان کی قسم، بائی نفس، نفس کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کو اچھا بنانے کی قسم۔ یہ قسموں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ نفس کی قسم، جان کی قسم، اور اس جان کو اچھا بنانے کی قسم۔ 2 قسموں کا ذکر کے بعد اب فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ نفس انسانی ہے، انسان کی جان ہے، ہم نے اس کو بنایا، اور اب بنانے کے بعد اس کو اچھے راستے اور برے راستے دونوں دکھا دیے۔ Then he showed him what is wrong for him and what is right for him، ان کے لیے بہتر کیا ہے اور ان کے لیے برا کیا ہے، یہ ہم نے بتا دیا، 2 راستے آپ کو دکھا دیے۔ پھر آگے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، تو جو شخص، وہ شخص کامیاب ہو گیا، ہی سکسیس، وہ کامیاب ہوا۔ کون کامیاب ہوا؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو صاف کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔
who purifies his own self, اپنے آپ کو اس نے صاف کر لیا, اپنا تزکیہ کر لیا, وہ کامیاب ہوا. اور آگے فرمایا کہ وقت خواب من دساہا, اور وہ شخص ناکام ہو گیا, فیل ہو گیا, روئنڈ ہو گیا, جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا, اپنے نفس کو صاف نہیں کیا. یہی 3-4 آیتیں کریمہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ٹاپک ہے. تھوڑا سا پیچھے چلیں تاکہ تزکیے کا معنی, میننگ, اس کی ضرورت, اس کی اہمیت ہماری سمجھ میں آ سکے. اس دنیا کو بنانے سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا نہیں بنائی تھی, اس سے بہت پہلے جب اللہ نے چاہا تو انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا. چونکہ انسان کے اندر جسم ہے اور ایک روح ہے, تو جب اللہ نے چاہا تو انسان کی روح کو پیدا فرمایا, اور ایک موقع پر تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اپنے سامنے. اور اس بات کا ذکر خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے, سورہ آل عمران کے اندر. اور جب ساری روحیں حضرت آدم سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک, تمام انسانوں کی روحیں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوئیں, تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ اے میرے بندوں کی روحوں, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں. جب اللہ نے یہ ان سے سوال کیا تو تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کہا, قالوا بلا, اے پروردگار کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے. جب یہ گفتگو عالم ازل میں ہوئی, دنیا کو بنانے سے پہلے ہوئی, وہاں پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ چونکہ اس وقت میں ان سے راضی ہوں, ان روحوں سے میں خوش ہوں اس بات سے کہ انہوں نے میرے رب ہونے کا اعتراف کر لیا, اور یہ میرے رب ہونے سے راضی ہیں. یعنی رب ان روحوں سے راضی اور وہ روحیں اپنے رب سے راضی. یہ خوشنودی, خوشی دونوں طرف سے ہے, راضیتاً مرضیہ. تو جب یہ وہاں ہوا کہ روحیں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گئیں اور اللہ روحوں کے اس جواب سے راضی ہو گیا, تو اللہ نے چاہا کہ اب ان روحوں کا ایک امتحان لیا جائے, کہ یہ دیکھا جائے کہ روحیں کہاں تک اپنے اس وعدے پر قائم رہتی ہیں. دنیا بنائی, انسان کو پیدا کیا, انسان آتے گئے, دنیا آگے بڑھتی چلی گئی. یہاں ایک بات دیکھنے کی یہ ہے کہ جب پیدا ہونے سے بہت پہلے انسان اس بات کو مان کر آیا ہے, اس کی روح اس بات پر ایمان رکھ کر آئی ہے کہ اس کا رب اللہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں ہے. تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسی عقیدے پر پیدا ہوتا ہے. اس کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اسی عقیدے پر ہوتی ہے کہ اس کا رب اللہ ہے. حضور نے فرمایا, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کہتے ہیں دا نیچرل اسٹیٹ آف دا مین, یا انبورن نیچر, جس پر آدمی پیدا ہوتا ہے. جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو حضور کے اس حدیث کی روشنی میں اور اس واقعے کی روشنی میں ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر آیا ہوا ہے. اب وہ بڑا ہوتا ہے, پھر حضور فرماتے ہیں کہ شروع میں تو وہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے, نیچرل اسٹیٹ پہ ہوتا ہے. اب جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے آس پاس کے ماحول سے, اپنے دوستوں احباب سے, اپنے ماں باپ سے پھر وہ دوسری طرح کی باتیں لیتا ہے. وہاں سے پھر وہ فطرت سے ہٹتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اسی فطرت پر قائم رہتے ہیں اور جو اقرار و اعتراف کر کے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کہ ہم تجھ کو رب مانتے ہیں, اسی بات پر قائم رہتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے حالات کے پیش نظر, اپنے دوستوں کے کہنے سے, اپنے ماحول سے متاثر ہو کر اس فطرت سے ہٹ جاتے ہیں.
اتنی بات آپ کی سمجھ میں آئی میرے خیال سے، کہ اتنی بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان میں نفس کو پیدا کیا، اب اس کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ تمہیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور یہ راستہ تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہیں سے اب تک جب آدمی پیدا ہوا بالکل پیوریفائڈ تھا، بالکل صاف ستھرا تھا، اس کے دل پر، اس کی روح پر، اس کے دماغ پر، اس کے عمل پر کسی قسم کی کوئی گندگی لے کر وہ پیدا نہیں ہوا تھا، اپنے رب کی بارگاہ سے بالکل صاف، بالکل ستھرا، بالکل مزکا، بالکل پیوریفائڈ پیدا ہوا تھا۔ اب جب وہ آگے بڑھا تو رفتہ رفتہ اس کے اس صاف دل کے اوپر، اس کے اس صاف ذہن کے اوپر دنیا کے اثر کی وجہ سے طرح طرح کی گندگیاں، طرح طرح کی چیزیں آ کے لگنے لگی۔ اب جب یہ ہوا تو ضرورت محسوس ہوئی کہ جو انسان اللہ کے پاس سے پاک اور صاف ہو کر دنیا میں آیا اور دنیا میں آ کر اس کا راستہ بدل گیا اور وہ جو بالکل پیور تھا، پیوریفائڈ تھا، اب وہ گندا ہونے لگا، تو دوبارہ اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، دوبارہ پیوریفائڈ کرنے کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوٹ کر اپنی نیچرل اسٹیٹ کی طرف آ جائے، اپنے فطری دین کی طرف آ جائے۔ میں نے کہیں پڑھا کسی کتاب کے اندر، کچھ لوگ، کسی نے لکھا تھا کہ آج جو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، آج مسلمان ہو رہے ہیں، کسی اور دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کسی نئے دین میں نہیں آ رہے بلکہ یہ تو لوٹ کے اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اسی فطری دین کے اوپر تھے، اسی نیچرل دین کے اوپر تھے، اور غلطی سے یہ اپنی فطرت سے ہٹ کر کہیں اور چلے گئے تھے، تو یہ کنورٹ نہیں ہو رہے ہیں، دراصل یہ تو اپنے گھر لوٹ کے آ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ ہوا کہ انسان اپنی فطرت سے ہٹنے لگا تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ اس کو لوٹ کر اسی صفائی کی طرف لے آیا جائے، اسی تزکیے کی طرف لایا جائے جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجنے کا انتظام فرمایا، اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے پیش نظر رسول آتے گئے اور ایک بار پھر انسان کو اسی فطری دین کی طرف دعوت دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اللہ کے حبیب اور ہمارے اور آپ کے رسول، اللہ کے آخری رسول تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر حضور کو بھیجنے کی 2-3 حکمتیں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوپر بڑا احسان فرمایا، بڑا فضل کیا کہ ان میں ایک رسول کو بھیج دیا۔ اب وہ رسول تو آ گئے، وہ رسول آ کر کیا کرنے والے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی ہی، سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا ان رسول کا کہ وہ ان بندوں کے سامنے اللہ کی آیات، اللہ کے ورسز کی تلاوت کریں گے، یہ سنائیں گے، اور اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں گے، and purifying them، ان کی صفائی کریں گے، تزکیہ کریں گے۔ یہ 2 کام حضور کے فرمائے، ایک تو کتاب اور آیات کی تلاوت، اور دوسرا بندوں کے دلوں کی صفائی کرنا، ان کا تزکیہ کرنا۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسولوں کی آمد اس لیے ہوئی کہ بندوں کے دلوں کو صاف کر دیں، اور یہ بات آپ پہلے سمجھ چکے ہیں کہ صفائی 2 طرح کی ہوتی ہے، پاکیزگی، طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ مجھ سے پہلے مولانا نعمان صاحب نے اس کی طرف بڑا اچھا اشارہ کیا تھا، بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ظاہری صفائی ہوتی ہے اور ایک باطنی صفائی ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل پیوریفیکیشن اور انٹرنل پیوریفیکیشن۔ تو رسولوں کے دونوں کام ہوئے کہ وہ بندے جو باہری طور پر گندے ہو گئے ہوں ان کی صفائی کروائی جائے، اور وہ بندے جو اندر سے گندے ہو گئے ہوں، جو اپنی فطرت سے ہٹ گئے ہوں، جن کے دل میلے کو چیلے ہو گئے ہوں، ان کی بھی صفائی کی جائے۔ جب یہ ہوا تو حضور نے ایک ساتھ ان دونوں کاموں کو کرنا شروع کیا۔
پہلے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، جب وہ ایمان لائے اور اس کفر کی شرک کی گندگی سے باہر ہو گئے تو پھر ان سے یہ فرمایا کہ جو دل کی صفائی کے طریقے ہوتے تھے ان کی طرف لایا گیا، اور ہلکے ہلکے ایک ایسا معاشرہ اور ایسی سوسائٹی ڈیولپ ہوئی جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جن کا حال یہ تھا کہ ظاہری صفائی میں اور باطنی صفائی میں، باہر کی صفائی میں اور اندر کی صفائی میں دنیا کی کوئی جماعت اس جماعت صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب اس بات کو ہم نے سمجھا کہ انسان پاک اور صاف پیدا ہوا تھا، پھر وہ گندا ہو گیا، اس کی دوبارہ صفائی کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، رسول نے یہ کام شروع کیے، بس یہیں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ایک موقع پہ حضور تشریف فرما تھے، حالانکہ یہ حدیث سب لوگ جانتے ہوں گے، تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق میرے موضوع سے ہے۔ تو ایک صاحب حضور کے پاس آئے اور حضور سے 3 سوال کیے۔ پہلے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں یا رسول اللہ کہ ایمان کسے کہتے ہیں، پھر پوچھا یہ بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، پھر کہا یہ بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ 3 سوال کیے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، مجھے رسول مانو، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، وغیرہ وغیرہ جو ماننے والی چیزیں، جو بلیفز ہیں۔ پھر پوچھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، یہ اسلام ہے۔ پھر تیسری بات پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایسے نماز پڑھو، اس کیفیت سے نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس بات میں ایک بات غور کیجئے کہ یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے، کچھ باتیں ماننے والی، فیتھس اینڈ بلیفز، کچھ چیزیں کرنے والی، اور ایک تیسری چیز جس کو احسان کہتے ہیں، دیکھنے والی، ماننے والی چیزیں، کرنے والی چیزیں اور دیکھنے والی چیزیں۔ تم گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے جو حدیث سنائی اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینہ جس میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں، شکل نظر آتی ہے، آئینے پر جب زنگ لگ جاتی ہے، جب گندا ہو جاتا ہے، جب اس پہ دھول اور گرد آ جاتی ہے تو اس میں اپنی شکل نظر نہیں آتی۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، آج ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی نماز ایسی نماز ہے کہ نماز کی حالت میں وہ اللہ کو دیکھتا ہے؟ یا ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی ایسی نماز بھی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے پوری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیوں؟ آخر ایسا کیوں نہیں؟ جب یہ باتیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب کے لیے تھیں، آج ہمارے لیے بھی ہیں، ہمارے لیے بھی اسلام کا وہی مطلب ہے جو صحابہ کے لیے تھا، ایمان کا وہی معنی جو ان کے لیے تھا، تو وہ ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے، انہوں نے اسلام پر عمل کیا، ہم بھی عمل کرتے ہیں، پھر یہ احسان کہاں رہ گیا جس کو حضور نے احسان فرمایا تھا؟ بات کیا ہے دراصل کہ جو آئینے پر گرد اور زنگ لگ جاتی ہے تو چہرہ نظر نہیں آتا، تو اس کو دوبارہ چہرے کو دیکھنے کے لیے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس کی دھول ہٹانی پڑتی ہے، اس کی مٹی اور گرد صاف الگ کرنی پڑتی ہے، اور جب آئینہ بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس میں آدمی کو شکل نظر آنے لگتی ہے۔ آدمی کا دل دراصل وہ آئینہ ہے جس کا تعلق احسان سے تھا۔ آپ اس کو اس طرح غور کریں کہ جب جو چیز ماننے والی ہے، آدمی نے مانا، یہ اس کے دماغ کی بات ہے، اس نے کیا یہ اس کے جسم کی بات ہے، اور جو دیکھا یہ اس کے دل کی بات ہے۔ دیکھنے کا تعلق آنکھ سے پہلے دل سے ہوتا ہے، جو جس دیکھنے کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کو دیکھنا، وہ آنکھ سے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ دل سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو چونکہ انسان کا دل، جب انسان یہاں پر آیا تھا تو اپنی فطرت پر تھا، بہت صاف شفاف تھا، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں، کچھ ایسی گرد اور دھول آئی کہ جس کی وجہ سے اس کا دل دن بدن گندا ہوتا چلا گیا، اور آخر میں اتنا گندا ہو گیا کہ اس میں وہ جلوہ، وہ نور اور وہ صورت اور وہ کیفیت دیکھنا انتہائی مشکل ہو گیا، جس کے بارے میں احسان کے اندر فرمایا گیا تھا کہ نماز ایسی پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
اب ضرورت یہ ہے کہ دوبارہ وہ کیفیت حاصل کی جائے، دوبارہ دل کو پیوریفائی کیا جائے، دوبارہ دل کو صاف کیا جائے۔ اسی صاف کرنے کے پروسیس کو، اسی صاف کرنے کے طریقوں کو دراصل تزکیہ کہتے ہیں، یا علم تصوف کہتے ہیں، یا صوفیزم کہتے ہیں، میسٹکزم۔ یہ سارے الفاظ معنی چاہے الگ الگ ہو، لیکن سب لفظوں کا کل ملا کر معنی یہ ہے کہ ایسا علم، ایسے طریقے کہ جن کے ذریعے سے اس غرض آلود دل کی صفائی کر کے دوبارہ اس کو اس قابل کر دیا جائے کہ اس دل کے آئینے کے اندر اللہ کا جلوہ نظر آ سکے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بات مشکل تو نہیں ہو رہی، یہ ٹاپک بڑا مشکل ہے اصل میں، اور مجھے یہ ہے کہ بہت آسان سے آسان کر کے آپ کے دل و دماغ تک اپنی بات پہنچانا ہے۔ اس میں نیبو رکھ دیتے تھے اور وہ منہ میں پکڑا دیا کرتے تھے ایسے کر کے، اور یہ تھا کہ آپ یہاں سے دوڑتے ہوئے جائیں اور ایسے واپس آ جائیں کہ یہ نیبو اس چمچی سے گرنا نہیں چاہیے۔ یہ ریس ہوا کرتی تھی، شاید آج بھی اسکولز میں ہوتی ہو۔ اس کے لیے وہ کرتے یہ تھے، کہیں کچھ کوئی چیز کھڑی کر دی، کہیں کچھ گڈھا کر دیا، کہیں زمین اونچی کہیں نیچی، تو بڑا مشکل ہوتا تھا اس طرح کہ اس چمچی میں نیبو رکھا ہو اور آدمی پھلانگتا ہوا جائے، گڈھوں سے گزرے، کہیں مڑنا ہوتا، کہیں آگے کہیں پیچھے، بہت مشکل کام ہوتا تھا اپنے جگہ سے چل کے دوبارہ وہاں لوٹ کے آنا اور اس حال میں لوٹ کے آنا۔ اور جب تم واپس آؤ گے تو میں دیکھوں گا کہ تم اپنی اسی اقرار، اسی اعتراف پہ قائم رہے، جس طرح صاف و شفاف کر کے میں نے تمہیں بھیجا تھا اسی طرح واپس آ رہے ہو، یا راستے میں جو رکاوٹیں تھیں، راستے میں جو گڈھے تھے، راستے میں جو حواجز تھے جن کو پھلانگنا پڑتا تھا آپ کو، ان کی وجہ سے تمہارا نیبو گر گیا، یا تم اسی طرح صحیح نیبو لے کے واپس نہیں آ سکے۔ یہ کہہ کر اللہ نے ہمیں بھیجا۔ اب جس طرح ریس کے اندر وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، گڈھے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جو ہماری ریس ہے، جس مقابلے میں ہم شریک ہیں، جس امتحان میں ہم شریک ہیں آج، وہاں بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں، اور وہ رکاوٹیں ایسی ہیں کہ جو قدم قدم پر یہ چاہتی ہیں کہ آپ جس نیچرل حالت میں آئے تھے، نیچرل کنڈیشن میں یہاں پر ریس میں حصہ لینے آئے تھے، اس پہ باقی نہ رہیں، آپ کی چمچی سے آپ کو نیبو گر جائے۔ اور وہ کیوں؟ ریس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ریس کراتا ہے وہی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ ایک اور شخصیت ہے، ایک اور ذات ہے، ایک اور ہستی ہے جس نے چیلنج کیا ہوا ہے اللہ کو۔ ذرا سوچئے، ہمت کی داد دیجئے اس کی کہ دنیا کسی انسان کو چیلنج کرے، وہ اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہوا ہے۔ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ اللہ تو مجھے نکال تو رہا ہے یہاں سے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں، اور قسم بھی اس نے کیسی کھائی؟ قسم بھی اللہ کی عزت کی کھائی۔ فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں دنیا میں جا کر پوری کوشش کروں گا کہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا دوں۔ اب وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے آپ کے سامنے، اس لیے کہ آپ واپس اپنی منزل پر صحیح سلامت نہ پہنچ سکیں اور آپ کی چمچی سے نیبو گر جائے۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ تو بزرگوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ وہ رکاوٹیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے دل میں گندگی پیدا ہوتی ہے۔ دل میں جو تزکیہ لے کر آئے تھے، جو دل کی صفائی لے کر آئے تھے، وہ رفتہ رفتہ ان رکاوٹوں سے، ان حواجز سے، ان نشیب و فراز سے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جلاء الخواطر، اس میں آپ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اس راستے کی رکاوٹیں ہیں، جن کے ذریعے سے دل میلا ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے آدمی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنے رب کا دیدار یا اپنے رب کی طرف توجہ یا اپنے رب کی طرف خشوع اور خضوع کرنے کے قابل رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں بہت ساری ہیں، لیکن 4 بنیادی رکاوٹیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین کے اوپر وہ ساری باتیں دکھائی جا رہی ہیں انگلش میں۔ 4 چیزیں ایسی انہوں نے فرمایا، ایک لمبی فہرست تھی، میں صرف 4 لے کے آتا ہوں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو انسان کی صفائی اور تزکیے میں آڑے آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کفر و شرک ہے، ڈس بلیف، انکار کرنا، کفر کرنا۔ کفر و شرک یہ سب سے پہلی برائی ہے جو آدمی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے آ کر۔ تکبر، جھوٹ،
حسد، غیبت، یہ ساری برائیاں ہیں. تو یہ وہ برائیاں ہیں جو انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اور اس کو اس قابل نہیں رکھتی کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے. حضور نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بدلے میں اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، کالک لگ جاتی ہے. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے پھر اور لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ لگاتار گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور ایک کے بعد ایک اس کے دل کے اوپر وہ کالک لگتی چلی جاتی ہے. ایک موقع پر حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. اب جب دل کالا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ ایک ایسا آئینہ بن گیا کہ جس میں آپ کو شکل نظر نہیں آ سکتی. اب ضروری ہے کہ اس کالک کو دور کیا جائے. میں نے ایک بار کہیں پڑھا کہ بزرگ تھے، وہ جب باہر نکلے تو ان کے صاحبزادے منہ دھو رہے تھے پانی سے اور صابن سے، بڑی محنت کر کے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ اتنی محنت سے اتنا پانی اور صابن لگا کر جو منہ دھو رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ایک معمولی گندگی ہے، دور کر دی جاتی. اگر محنت کرنا ہی ہے، صفائی کرنا ہے، دھونا ہے تو اس چیز کو دھو جس کے اوپر گناہوں کی گندگی لگی ہوئی ہے. گناہوں کی طرف سے غافل ہو کر ظاہری صفائی کرنے کا کوئی مطلب نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر کہ کپڑا صاف کرنا یہ بڑا آسان کام ہے، چونکہ صرف گندگی لگی ہوتی ہے، پانی میں بھگایا صاف کر دیا. لیکن دل کو صاف کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور کپڑا صاف کرنے کے مقابلے میں آدمی کپڑے پہننے میں، کپڑے کی صفائی میں، اس کے پریس میں، اس کی اپنی زینت کے اندر جو محنت کرتا ہے، جو وقت لگاتا ہے، وہ اس بات سے غافل ہے کہ جس کپڑے کی صفائی میں وہ آج یہاں اتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، یہ کپڑے کی صفائی اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہے. اصل صفائی جو اس کے کام آنے والی ہے، اصل صفائی جس کو کرنا پہلے ضروری ہے، وہ اس کے دل کی صفائی ہے جو گناہوں کی کالک کی وجہ سے دن بدن کالا ہوتا چلا جا رہا ہے، گندا ہوتا چلا جا رہا ہے. جب یہ بات ہوئی تو حضور نے فرمایا اپنی حدیث پاک کے اندر کہ لوگوں، تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله کہ اگر تم وہ صحیح کر لو، اتنا وہ ٹکڑا چھوٹا سا اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جائے. وَإِذَا فَسَدَتْ اور وہ ٹکڑا وہی اگر خراب ہو جائے، وہی فاسد اور گندا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پورا جسم گندا ہو جاتا ہے، پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، جان لو کہ جسم کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. ایک اور جگہ فرمایا، میں ابھی اپنے ٹاپک پہ آؤں گا لوٹ کر، یہ صرف میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ پریپیئرڈ ہو جائیں، ذہن بن جائے آپ کا. ایک حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اے لوگوں، اے وہ لوگوں جو اپنے ظاہر کی صفائی میں، اپنے کپڑوں کی صفائی میں، اپنے جسموں کی صفائی میں، اپنے گھروں کی صفائی میں اتنی محنت کر رہے ہو، سن لو کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى وجوہکم والى اجسامکم. اللہ تبارک و تعالی نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بدن اور گھر کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ وہ تمہارے دل دیکھ رہا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس چہرے سے آئے ہو، کون سے کپڑے پہن کے میرے پاس آئے ہو. اللہ کے یہاں اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اگر میرے سامنے جھک رہا ہے تو کس دل سے جھک رہا ہے، کون سا دل لے کر آیا ہے. جب یہ بات کلیئر ہوئی کہ دل گندا ہوتا ہے اور ہمیں لوٹ کر وہاں جانا ہے اور پھر تزکیے کے ساتھ جانا ہے، تو پھر حضور غوث اعظم نے خود اس کتاب کے اندر اس کا علاج بتایا. فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس دل کی کالک کو صاف کیا جاتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں پہلی چیز توبہ. دراصل یہ پروسیس شروع ہوتا ہے یہاں سے، تزکیے کا، پیوریفیکیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے توبہ سے. فرمایا پہلی چیز یہ توبہ ہے. پھر فرمایا کہ دوسری چیز یہ استغفار ہے، اور تیسری چیز یہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا. ان تینوں چیزوں کو ملا کر آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک کپڑا دھویا جاتا ہے، اس سے میل صاف کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے صابن کی ضرورت ہوتی ہے،
پھر صابن کے بعد جب کپڑا دھل جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو پریس کرتے ہیں اس کو تاکہ وہ اور اچھا اور مزید خوبصورت ہو جائے اور اچھا ہو جائے. تو ان 3 مرحلوں سے ہم کپڑے کو گزارتے ہیں. جو 3 باتیں فرمائیں، توبہ، استغفار، ذکر، اس کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ توبہ دراصل پروسیس آف کلیننگ، شروعات یہاں سے ہوتی ہے. یہ ایک صفائی شروع ہوتی ہے، وہ توبہ سے ہوئی. استغفار اس صفائی کا صابن ہے جس کے ذریعے سے اس کے میل دور کیے جاتے ہیں، اور ذکر اس کپڑے کی پریس ہے جس سے اس کو اور مزید خوبصورت کر دیا جاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندے کے اس گندے دل کو، وہ دل جس نے گناہوں کی وجہ سے دن بدن کالا ہوتا چلا گیا، اس کو دوبارہ صاف کرنے کے لیے وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اس کے بعد ذکر کے ذریعے اس دل کو اس قابل بنا دیتا ہے، اتنا چمک والا ہو جاتا ہے، اتنا روشنی والا ہو جاتا ہے، اور اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ جب اس صفائی کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس منزل پر پہنچتا ہے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ احسان کے مرتبے پہ آ جاتا ہے. اب چونکہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی صفائی کی طرف آئیں، لوٹ کے اپنی نیچرل کنڈیشن کی طرف آئیں، نیچرل اسٹیٹ کی طرف آئیں، اپنے دل کو صاف کریں. تو میں ان 3 چیزوں کے اوپر توجہ دینا چاہتا ہوں: توبہ، استغفار اور ذکر. یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں جن کے ذریعے دل کی صفائی ہوتی ہے. توبہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، بلکہ 2 باتیں، بہت بنیادی باتیں، کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جگہ جگہ بندوں کو اس بات کی ترغیب دلائی، اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں. اگر آپ ڈکشنری میں دیکھنے جائیں کہ توبہ کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، لٹرل میننگ، لغوی معنی، تو آپ کو ملے گا کہ توبہ کا معنی رجوع، لوٹ کر آنا. یعنی وہ بندہ جو اللہ کے پاس سے بھاگ کر کہیں اور چلا گیا تھا، غیر اللہ کی طرف چلا گیا تھا، وہ چاہے اللہ سے بھاگ کر جانا عقیدے کے حساب سے ہو، وہ چاہے عمل کے حساب سے ہو، یا کسی اور طریقے سے ہو، وہ بندہ جو اللہ سے دور چلا گیا تھا، اللہ سے ہٹ کر چلا گیا تھا، اللہ کے راستے سے دور ہو گیا تھا، جب وہ لوٹ کر آتا ہے اور لوٹنا شروع کرتا ہے، اسی لوٹ کے آنے کو توبہ کہا جاتا ہے. توبہ کے بارے میں فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام اولاد آدم یہ خطا کار ہیں، یہ غلطیاں کرنے والے ہیں. اور ظاہر ہے چونکہ میں نے جب بھیجا تھا ان کو 2 باتیں بتائی تھی، میں نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ اچھی باتیں بری باتیں دونوں بتا دیں، اور اولاد آدم یہ خطا کرنے والی ہے. اس کی سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے نفس کی خواہشوں سے مجبور ہو کر یہ اس طرف جاتی ہے جو اس کو اللہ کے راستے سے دور کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم، تمام آدم کی اولاد یہ خطاوار ہے. فرمایا وخیر الخطائین التوابون، اور اس میں سب سے اچھا خطا کرنے والا وہ ہے، سب سے اچھا خطا کار وہ ہے. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، خطا کار اور اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ، خطا، غلطی ایک الگ چیز ہے، اچھا ہی الگ چیز ہے. فرمائے نہیں، سارے بنی آدم خطا کار، گناہگار، غلطی کرنے والے، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر کر میری طرف آ جاتا ہے. وخیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر کے واپسی کر کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی اپنے دل میں یہ نہ سوچے، کوئی بندہ کہ میں نے غلطی کی، خطا ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، اب اس کی معافی نہیں ہے، معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اے انسانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی غلطیوں سے، اس کے غلطیوں کے احساس کے بعد اس سے توبہ کرنے والا، اس سے لوٹنے والا بالکل ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تزکیہ نفس کے لیے، دل کی صفائی کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ توبہ ہے. تو یہاں تک کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کا دل جب گندا ہو جائے گناہوں کی گندگی سے، فسق و فجور کی گندگی سے، کفر و شرک کی گندگی سے، وہ کالا ہو جائے اور اس طرح ہو جائے کہ اس میں وہ جلوہ نظر نہ آ سکے، اس احسان کے مرتبے تک نہ پہنچ سکے، تو ضرورت ہوتی ہے کہ لوٹ کر تزکیہ کیا جائے، صفائی کی جائے. اور یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی کہ صفائی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: توبہ، استغفار اور ذکر الہی. اب بالکل آخر میں ہم نے بات شروع کی تھی اس وقت سے جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تھا، آپ کو بات یاد ہوگی.
لوٹ کے پھر وہیں چلیے. جب وہاں پیدا کیا اور پھر فرمایا کہ ہم نے نفس کی قسم اور ان کو دونوں باتیں بتائیں. نفس یعنی انسانی نفس، اس کے بارے میں خود قرآن کریم کے اندر اس کے 3 معنی آئے ہیں. نفس کے بارے میں 3 الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا تو یہ ایک جگہ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ارشاد فرمایا کہ میرا نفس مجھے برائیوں کی طرف بلاتا ہے. امارہ حکم دینے والا ہے، کمانڈ کرنے والا ہے، مجھے برائیوں کا حکم دیتا ہے. تو قرآن کریم میں نفس کے بارے میں ایک بات تو یہ آئی کہ نفس امارہ ہے، برائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں کی طرف لے جانے والا. ایک اور جگہ فرمایا وَنَفْسٌ لَوَّامَةٌ کہ نفس کی ایک قسم وہ ہے کہ برائیوں کو حکم دیتی ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جب تزکیے کے ذریعے اس سے گزرتا ہے پروسیس سے آدمی، توبہ سے، استغفار سے، ذکر سے، تو اس کا نفس اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جب آدمی کسی غلط کام کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے، کسی برائی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے، تو اس کا نفس اس کو روکتا ہے. پہلا والا نفس اس کو حکم دیا کرتا تھا برائی کا، اور یہ نفس لوامہ جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے. نفس لوامہ. جب یہ دونوں باتیں ہو گئی تو ایک اور جگہ آخر میں فرمایا کہ ایک نفس اور ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. نفس مطمئنہ وہ جو مطمئن اور راضی ہو، جس طرح جس حال میں وہ اللہ کے پاس سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا، یہ اعتراف کر کے آیا تھا، یہ اقرار کر کے آیا تھا کہ تو میرا رب ہے. اب وہ نفس جو اسی حال میں واپس جاتا ہے اور دنیا کی رکاوٹوں سے، دنیا کے گڈھوں سے، نشیب و فراز سے متاثر نہیں ہوتا، جس اعتراف کے ساتھ آیا تھا، جس صفائی کے ساتھ آیا تھا، جب وہ لوٹ کر اسی صفائی کے ساتھ واپس جاتا ہے تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ یہ نفس پورے اطمینان کے ساتھ راضی اور مرضی ہو کر واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے آ گیا. ان پر ایک تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں. ان نفس کی جو 3 قسمیں بتائیں تو قرآن کریم میں فرمایا 2 جگہ کہ وہ نفس جو کامیابی کے ساتھ، اسی صفائی کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ واپس لوٹ کر ہمارے پاس آ گیا، اس کو کیا انعام دیا جائے گا، اس کی جزا کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے. تو فرمایا کہ جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. فرمایا کہ وہ نفس جو مجھ سے یہ اقرار کر کر گیا تھا اور بالکل صاف تھا، پھر پورا سفر طے کر کے واپس اسی حال میں میرے پاس آیا کہ بالکل صاف ستھرا ہو، بالکل مزکا ہو، چمکتا ہوا ہو، اگر وہ اس حال میں لوٹ کر آتا ہے تو اس کی جزا یہ ہے جنات عدن من تحت تجری من تحت الانہار، کہ اس کے لیے ایسی خوشنما جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. فرمایا کہ خالدین فیہا، اور یہ نفس والا جو کامیاب ہو کر آیا ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ اس کو اس بات کا انعام ہے جو دنیا میں اس نے اپنے نفس کو صاف کیا، نفس کا تزکیہ کیا، نفس کو پیوریفائی کیا. ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس جو صفائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ لوٹ کر اللہ کے پاس واپس گیا، تو اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مطمئن نفس، اے نفس مطمئنہ. اب یہ لفظ دیکھنے کا ہے، ارجعی، لوٹ کرا، کم بیک، یعنی نہیں، کم بیک. ایک ہوتا ہے کہ آنا، ایک لوٹ کے آنا. فرمایا ارجعی الی ربکی، اے نفس مطمئنہ تو لوٹ کر آ جا اپنے رب کے پاس. کس حال میں آ؟ راضیتم مرضیہ، اس حال میں جس حال میں تو یہاں سے گیا تھا، تو اس حال میں گیا تھا کہ میں تجھ سے راضی تھا، تو مجھ سے راضی تھا. تو جس حال میں تو گیا تھا اسی حال میں کم بیک، ارجعی، لوٹ کر آ جا. اور جس طرح پہلے میں تجھ سے راضی تھا اور میں اس بات سے راضی تھا اس وقت کہ تو نے مجھے اپنا رب تسلیم کیا، اور تو اس بات سے راضی تھا، میں اس بات سے راضی کہ تو نے اعتراف کیا، اور تو اس بات سے راضی تھا کہ تو نے مجھے اپنا رب تسلیم کر لیا. اور اب لوٹ کر جو میں راضی ہوں تجھ سے، تو اس بات سے راضی ہوں کہ اس پورے لمبے سفر میں، اس پوری دنیا سے گزرنے کے باوجود بھی میں اس پر راضی ہوں کہ تو اپنے اس وعدے پہ قائم رہا، تو اپنے اس اقرار پہ قائم رہا، تو اپنے اس ایمان پر قائم رہا. اور مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اور تو مجھ سے اس بات پر راضی ہوگا کہ جو وعدہ میں نے تجھ سے کیا تھا،
جو تجھ سے عہد لیا تھا آج آ، وہ تمام انعامات، وہ سارے وعدے، وہ سارے اکرام اور فضل و کرم، وہ سارے بدلے آج میرے پاس تیرے لیے موجود ہے۔ یہیں پر ایک اور آیت میں سنانا چاہتا ہوں گفتگو کے ختم کے اوپر، کہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ سورہ سجدہ کے اندر، وہ لوگ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کی جزا یہ ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ وہ نفس مطمئنہ جو ذکر کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے میرے پاس آئے ہیں، ان کے لیے میں نے ایک ایسی چیز رکھی ہے، ان کا انعام دینے کے لیے ایک ایسی چیز چھپا کے رکھی ہے کہ اس کو کوئی شخص نہیں جانتا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کسی کو علم نہیں ہے کہ میں نے اس کے بدلے میں، اس کے انعام میں ان کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے۔ بس اتنا ارشاد فرمایا اس آیت کے اگلے حصے میں کہ جو چھپا کے رکھا ہے وہ من قرۃ اعین، وہ کچھ ایسی چیز ہے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب یہ آیت آئی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ آخر کیا چیز ہے؟ وہ اپنے نفس مطمئنہ والے بندوں کے لیے، اپنے ذکر کرنے والے بندوں کے لیے اللہ نے آخر کیا چیز تیار کر کے رکھی ہے، اور ایسی چیز جس سے ان کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب سب ہو جائے گا، جنت والے وہاں چلے جائیں گے، دوزخ والے وہاں چلے جائیں گے، کچھ لوگ بیچ میں کھڑے ہوں گے، بات بڑے غور سے سننے کی، کچھ لوگ بیچ میں کھڑے ہوں گے، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں؟ حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ فرشتے ان کے پاس آئیں گے، ان سے پوچھیں گے، یہ مجمع طبرانی کی حدیث ہے، مجمع کبیر میں طبرانی کی، اس میں مذکور ہے حدیث، پوچھیں گے ان سے کہ اے لوگوں تم یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اگر تم جنتی ہو تو جنت میں جاؤ، دوزخی ہو تو دوزخ کے اندر چلے جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہم لوگ اس لیے کھڑے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ پورا نہیں ہوا۔ فرشتے کہیں گے کون سا وعدہ کیا تھا؟ وہ تو وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے جو بھی وعدے بندوں سے کیے تھے آج کے انصاف والے دن، وہ سارے وعدے اللہ نے پورے کر دیے، پھر آخر تم کون سے وعدے کی بات کر رہے ہو؟ تو عرض کریں گے کہ اے فرشتوں اللہ سے جا کر یہ کہہ دینا کہ ہم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں ایک ایسی چیز عطا فرمائیں گے، نفس مطمئنہ کو ایسی چیز دیں گے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ خیر یہ بات فرشتوں نے اللہ سے اگر کہی کہ تیرے بندے یہ کہتے ہیں کہ ایک وعدہ کیا تھا من قرۃ اعین کہ ان سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی، جا کے پوچھے گا اللہ کہتے جا کے پوچھو ان سے کہ بندو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس میں حوریں ہیں، اس میں نہر ہیں، باغات ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی ہیں۔ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے بندو اللہ یہ فرماتا ہے کہ سب چیزیں موجود ہیں، جو میں نے وعدے کی وہ سارے موجود ہیں۔ تو بندے عرض کریں گے کہ اے فرشتوں جا کر رب سے کہہ دینا کہ ہم جو رات میں اٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، تکلیف برداشت کرتے تھے، ہم نے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ان حوروں کے لیے نہیں کی تھی، ان باغوں کے لیے نہیں کی تھی، ان نہروں کے لیے نہیں کی تھی۔ ان چیزوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، نہ ہماری آنکھیں ان حور سے ٹھنڈی ہو رہی ہے، نہ ہماری آنکھیں ان نہروں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، نہ ہماری آنکھیں جنت کی دوسری چیزوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ پیغام پہنچائیں گے اور یہ کہیں گے کہ پروردگار تیرے بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنت کی لالچ میں، جنت کی خواہش میں، حوروں کے شوق میں، نہروں اور باغوں کے شوق میں تیرا ذکر نہیں کیا تھا، ان چیزوں کی خاطر اپنا تزکیہ نہیں کیا تھا، ان چیزوں کے لیے ہم رات میں اٹھ کر بیدار نہیں ہوا کرتے تھے، ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ جب اللہ یہ بات سنے گا تو ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ بندے درست کہتے ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا، اب درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں، یہ طالب دیدار ہیں، اور کیفیت یہ ہو جائے گی کہ وہم ینظرون الیہ وہو ینظر الیہم، کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوگا اور وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اور اسی کیفیت کو قرآن نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے،
پھول کی طرح شگفتہ اور کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور اس حال میں اپنے رب کو تک رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ نفس مطمئنہ کا حال ہوا۔ پھر فرمایا اسی آیت میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جو یہاں سے صفائی کے ساتھ گیا اور صفائی کے ساتھ لوٹ کر آ گیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر آ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور رب تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، اور اب میرے مخصوص بندوں میں داخل ہو جا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اور یہ وہی بندے ہیں غالباً کہ جن کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا کہ جن کو براہ راست اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے مخصوص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس پوری گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان پر ضروری ہے کہ لوٹ کر اپنی نیچرل اسٹیٹ کی طرف آئے، اس تزکیے کی طرف آئے، اس دل کی صفائی کی طرف آئے جس حال میں وہ اس دنیا میں آیا تھا، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ اسے سوال کرے کہ اے بندے، جب میں نے تجھے یہاں سے بھیجا تھا تیرا دل بہت صاف تھا، بہت پاک تھا، بہت شفاف تھا، اور جب تو لوٹ کر آیا ہے تو یہ سارے گناہوں کی گندگیاں، یہ ساری اوصاف، یہ گناہ اور یہ کالک جو تو لے کر آیا ہے، تو یہ ایسا کیوں کیا؟ تو تاکہ بندہ جواب دے سکے کہ پروردگار، میں جس حالت میں گیا تھا دنیا کے امتحان میں، دنیا کی ریس میں کامیاب ہو کر تیرے پاس آیا ہوں، اور توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اپنے دل کو صاف کر کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ، استغفار اور ذکر الہی کے ذریعے کوشش کریں کہ اپنے دل کو رفتہ رفتہ گناہوں کی گندگیوں سے پاک کرتے چلے جائیں۔ اور اگر یہ ہم نے کر لیا تو یقین جانیے جو آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی پھر پڑھتا ہوں کہ قد افلح من زکاہا، اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کا نام بھی کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ والسلام